انسانی تاریخ میں بہت کم یادگاری عمارات کو وہ نمایاں مقام حاصل ہے جو سقارہ کے مقام پر موجود اسٹیپ پیرامڈ کو دستیاب ہے۔ یہ اہرام اپنے گرد موجود تعمیرات کے ساتھ فرعون کے مقبرے کی عمارت تشکیل دیتی ہے۔ کسی مبالغہ آرائی کے بغیر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ عمارت مصر اور پوری دنیا میں پتھر سے بنائی جانے والی یادگاروں کی ترقی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، جہاں چونے کے پتھر کو پہلی بار وسیع پیمانے پر بطور تعمیراتی مواد کے استعمال کیا گیا اور یادگاری شاہی مقبروں کو اہرام کی شکل میں بنانے کے خیال کو پہلی بار عملی جامہ پہنایا گیا۔ یہ مصری تاریخ کے محقق اور پروفیسر میراسیلو ورنر کے الفاظ ہیں اور یہ ستائشی الفاظ مصر کے جس فرعون کی عظیم تعمیرات کے لیے ادا کیے گئے ہیں اس کا نام جوزر ہے۔ آخر قدیم مصری سلطنت کے اس بادشاہ نے وہ کیا اقدامات اٹھائے جن کے باعث اسے آج بھی یاد رکھا جاتا ہے؟ اس فرعون کی زندگی سے کون سے دلچسپ واقعات منسلک ہیں؟ تعمیرات کے شعبے میں اس فرعون کی کامیابیوں کا راز کیا تھا؟ اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، قدیم مصری تہذیب کی 3000 سالہ طویل تاریخ میں بہت سے ایسے فرعون ہیں جنہیں مختلف کارناموں اور اقدامات کے باعث یاد رکھا جاتا ہے۔ 27ویں صدی قبل مسیح کا بادشاہ جوزر بھی ایسا ہی حکمران تھا جسے تاریخ نے 4500 برس سے زائد بیت جانے کے باوجود نہیں بلایا۔ فرعون جوزر کی حکمرانی کے دورانیے پر تاریخ دانوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک جوزر 2640 قبل مسیح سے 2611 قبل مسیح تک 29 برس کے لیے مصر کا بادشاہ رہا، جبکہ بعض کا یہ کہنا ہے کہ جوزر 2630 قبل مسیح سے 2611 قبل مسیح تک 19 برس کے لیے تخت نشین رہا۔ تاریخ دانوں کے مطابق فرعون جوزر کی ابتدائی زندگی سے متعلق زیادہ معلومات دستیاب نہیں۔ جتنا معلوم ہے وہ کچھ یوں ہے کہ تخت انہیں ورثے میں اپنے والد سے خیمے سے ملا تھا۔ فرعون جوزر سے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دیگر بادشاہوں کے برعکس صرف ایک ہی شادی کی تھی۔ ان کی اہلیہ کا نام ہیتی فرنیبتی پایا جاتا ہے۔ ریسرچر کا دعویٰ ہے کہ جوزر کی اہلیہ غالباً اس کی سوتیلی بہن تھی۔ تاریخ دانوں کے مطابق مصر کے اس فرعون نے منصب سنبھالتے ہی زور و شور سے تعمیراتی منصوبوں کا آغاز کر دیا۔ اگرچہ مصر میں شہروں کا قیام جوزر کے تخت نشین ہونے کے بہت پہلے سے جاری تھا، مگر جوزر کے اقتدار سنبھالنے کے بعد جہاں ان میں اضافہ ہوا وہیں ان کے طرز تعمیر میں خوبصورتی اور نکھار آیا۔ ان کے دور میں تعمیراتی شعبے میں کئی ایسی جدتیں لائی گئیں جو بعد کے زمانے کے لیے مثال بن گئیں۔ فرعون جوزر کے دور کی عظیم تعمیرات میں جس چیز کو سب سے زیادہ یاد رکھا جاتا ہے وہ سیڑھیوں والے اہرام یعنی اسٹیپ پیرامڈ ہیں۔ اس اہرام کو مصر میں سقارہ کے مقام پر تعمیر کیا گیا تھا اور یہ انسانی تاریخ کی سب سے اولین پیرامڈ ہے۔ ناظرین، فرعون جوزر کے دور میں متعارف کرائے گئے اس اہرام سے قبل مصر کے بادشاہ اپنی تدفین کے لیے جو مقبرے بنواتے تھے وہ مستطیلی شکل کے ہوتے تھے جنہیں مسٹبہ کہا جاتا تھا۔ اس قسم کے مقبروں کی زیادہ سے زیادہ اونچائی 20 فٹ ہوا کرتی تھی، تاہم جب جوزر کے دور میں پہلی بار اہرام بنایا گیا تو اس کی اونچائی 204 فٹ تھی۔ یہ اس زمانے کی بلند ترین عمارت تھی۔ اس کے ساتھ ایک مندر، صحن، درگاہیں اور 40 ایکڑ کے علاقے میں پادریوں کی رہائش گاہیں بھی بنوائی گئی تھیں۔ ان سب تعمیرات کے مجموعے کے ارد گرد 30 فٹ اونچی دیوار تعمیر کرائی گئی تھی۔ جوزر کے دور کے اسٹیپ پیرامڈ کو دنیا بھر سے لوگ دیکھنے آتے تھے۔ تاریخ دانوں نے اسے فن تعمیر کا شاہکار قرار دے دیا تھا۔ فرعون جوزر نے اپنی حکومت میں پہلی بار اہرام کی تعمیر کا ٹرینڈ سیٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد کے ادوار میں ایسی تعمیرات کا رواج پڑ گیا اور آنے والے بادشاہوں نے پیرامڈز میں مزید جدت لا کر گیزا کے مقام پر مشہور ترین اہراموں کی بنیاد رکھ دی جنہیں اہرام مصر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق فرعون جوزر کے دور میں تعمیر ہونے والے مندروں، مقبروں اور یادگاری عمارتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کامیاب تعمیراتی منصوبے بہت زیادہ ہونے کی بنیاد پر بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا دور حکومت 19 برس کے بجائے 29 برس پہ محیط تھا۔ ان تعمیراتی منصوبوں کے علاوہ فرعون جوزر کے دور حکومت کو مصری ریاست کے استحکام کا دور بھی سمجھا جاتا ہے۔ ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا کے مطابق پہلے اس فرعون نے کامیاب حکمت عملی سے اپنی سرحدوں کے دفاع کو یقینی بنایا اور بعد ازاں فوجی فتوحات کے بل بوتے پر ملک کی سرحدوں میں کامیابی سے توسیع کی۔ فرعون جوزر نے فوجی طاقت سے سائنائی کا علاقہ فتح کیا۔ اس کے علاوہ جنگ میں لیبیا کو شکست دے کر اس کا کافی علاقہ مصر میں شامل کر لیا۔
اہل مصر فرعون جوزر کی ان فتوحات کو دیوتاؤں کی کرم نوازی سمجھتے تھے، جس سے جوزر اور مصر کی نیکنامی میں کافی اضافہ ہوا۔ تاہم ان کامیاب فوجی مہمات سے ہٹ کر ایک بڑے چیلنج سے نمٹنے کے باعث عوام اپنے اس حکمران کو پہلے ہی ہیرو کا درجہ دے چکے تھے۔ آخر یہ بڑا چیلنج کیا تھا اور فرعون اس سے کیسے نمٹا تھا، چلیے جانتے ہیں۔ دوستو، قدیم مصر میں فصلوں کا دار و مدار دریائے نیل کے سیلابوں پر ہوتا تھا۔ دریا کے سیلاب زرعی علاقوں کی زرخیزی کو بڑھاتے تھے۔ ان سیلابوں کا ایک باقاعدہ معمول تھا جس کے مطابق مصر کے لوگ کاشتکاری کرتے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ فرعون جوزر کے دور میں اچانک دریائے نیل کے ان مفید سیلابوں کا سلسلہ رک گیا، جس سے فصلیں کم ہو گئیں اور پورا ملک شدید ترین غذائی بحران میں گر گیا۔ غلہ ناکافی ہو گیا، بیج خشک ہو گئے، لوگ ایک دوسرے کو لوٹنے لگے، افراتفری عروج پر جا پہنچی۔ فرعون کی حکومت اس چیلنج سے نمٹنے میں ناکام رہی اور قحط سالی کا یہ دور ایک برس سے دوسرے، پھر تیسرے، اس کے بعد چوتھے، پھر پانچویں، چھٹے اور ساتویں برس میں داخل ہو گیا۔ برسوں کے ان بحرانی حالات میں فرعون کی پریشانی بہت بڑھ چکی تھی۔ وہ مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرنے ہی والا تھا کہ ایک رات معجزہ ہو گیا۔ جوزر کے خواب میں پانی اور زرخیزی کا دیوتا کینوم آیا۔ دیوتا نے فرعون سے شکایت کی کہ ایلیفینٹائن کے جزیرے پر اس کا ایک مندر ہے جو بوسیدہ ہو چکا ہے۔ دیوتا نے فرعون کو یاد دلایا کہ وہ لوگوں کو دریائے نیل کے ذریعے زندگی بخشتا ہے، لیکن وہی لوگ اس کا احترام بھول چکے ہیں۔ فرعون جوزر کی آنکھ کھلی تو وہ سب سمجھ چکا تھا۔ قحط سالی کا سبب خدائی عذاب تھا، کیونکہ پانی سے منسلک معبود کا مندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ فرعون نے بغیر کسی تاخیر کے اپنے وزیر اور علاقائی گورنر کو بلا کر مشاورت کی۔ انہوں نے بادشاہ کو فوری طور پر ایلیفینٹائن کے جزیرے جانے کی تجویز دے دی۔ فرعون جوزر وہاں پہنچا تو دیوتا کے مندر کو اسی حال میں پایا جیسا اسے خواب میں بتایا گیا تھا۔ فرعون نے اس شکستہ حال مندر کی جگہ نیا مندر تعمیر کرنے کا حکم دے دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی اس مندر کی تعمیر مکمل ہوئی، قحط سالی بھی ختم ہو گئی۔ اس طرح بالآخر فرعون اپنی حکومت کے دوران ریاست کو درپیش سنگین مسئلے کو سلجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ کینیوم دیوتا کے مندر کی تعمیر اور اس کے نتیجے میں قحط سالی کے خاتمے نے جوزر کو امر کر دیا۔ بادشاہ کے اس کارنامے کی رودات کو مصر میں کئی صدیوں تک یاد رکھا جاتا رہا۔ 250 قبل مسیح میں مصریوں کی جانب سے جوزر کے اس اقدام کو پتھر کی تختی پر لکھوا دیا گیا۔ اس تختی کو قحط سالی کی تختی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فرعون جوزر کے دور اقتدار کے 2300 برس بعد اس کے کارنامے کو تحریری شکل میں لانے سے ثابت ہوتا ہے کہ مصر کی عوام اپنے اس بادشاہ کو کتنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ دان قحط سالی کی تختی کو فرعون کے مقام کا ثبوت قرار دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ فرعون جوزر کی کامیابیوں کا راز کیا تھا؟ تاریخ دانوں کے مطابق فرعون جوزر کی ان کامیابیوں کا راز ان کی جانب سے ایک قابل ترین شخص کو اپنا وزیر لگانا تھا۔ اس ذہین ترین شخص کو دنیا امہوٹپ کے نام سے جانتی ہے۔ جہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ قدیم مصر میں ریاست کی سپریم اتھارٹی فرعون کے پاس ہوا کرتی تھی، جبکہ اس کے بعد اختیارات کے لحاظ سے اعلیٰ ترین عہدہ وزیر کا ہوتا تھا۔ وزیر ریاست کے انتظامی امور کا نگہبان اور فرعون کے نائب کی حیثیت رکھتا تھا۔ ہم اسے آج کے دور کا وزیر اعظم سمجھ سکتے ہیں۔ قدیم مصر میں زیادہ تر فرعون اس عہدے پر اپنے رشتہ داروں اور قریبی شاہی افراد کو لگاتے تھے، تاہم فرعون جوزر نے اس روایت سے روگردانی کرتے ہوئے ایک غیر شاہی شخص امہوٹپ کو میرٹ پر اپنا وزیر لگایا تھا۔ جوزر کا یہ وزیر امہوٹپ سیاست، فن تعمیر، طب، انجینئرنگ، ریاضی، فلسفے، علم نجوم، شاعری اور اس وقت کے مذہبی امور میں ماہر سمجھا جاتا تھا۔ اس کی بے پناہ خدمات کے باعث قدیم مصر میں اسے دیوتا کی حیثیت سے پوجا جانے لگا تھا۔ اس قدر ذہین اور کئی شعبہ جات کے ماہر انسان کو اپنا وزیر تعینات کرنا کامیابی کی ضمانت تھی، جو فرعون جوزر کا مقدر بن گئی۔ ناظرین، یہ تھی مصری تاریخ کے ایک مشہور فرعون جوزر کی کہانی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قدیم مصری تہذیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔